السلام علیکم۔ ناول حجاب بائی آمنہ خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر بھی کیجیے۔ چلیں ناول کا سٹارٹ کرتے ہیں آگے۔ زری دروازہ کھولو، کب سے تمہیں آواز دے رہی ہوں میں۔ زری، کیا ہوا ہے اماں؟ دیکھو نا شہاب، کب سے دروازہ کھٹکھٹا رہی ہوں مگر زری دروازہ ہی نہیں کھول رہی اور نہ ہی کچھ جواب دے رہی ہے۔ انہوں نے اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کرتے ہوئے کہا، اماں نہ پریشان ہو، آپ سوئی ہوگی، وہ تبھی نہیں بول رہی۔ اتنی بھی کیا گہری نیند؟ میرا تو دل کو کچھ ہو رہا ہے، خدا خیر کرے، اللہ سب ٹھیک کرے بس۔ زری، وہ دروازہ زور زور سے کھٹکھٹانے لگا جیسے اس کے دل نے ایک بری خبر کا الہام دیا ہو۔ کیا ہوا ہے؟ اتنے زور زور سے کیوں چلا رہے ہو تم ماں بیٹا؟ اب کی بار ان کی آوازوں پہ ابراہیم صاحب اپنے کمرے سے باہر آئے تھے اور وہیں کھڑے ہو گئے جہاں پہلے سے وہ دونوں کھڑے تھے۔ زرمینہ دروازہ نہیں کھول رہی، نہ ہی کچھ بول رہی ہے۔ اماں کا ضبط ایک دم جواب دے گیا اور وہ روتے روتے ان کو بتانے لگی، سلطان، جی بابا جان۔ وہ جو باہر سے ابھی ہی اندر آیا تھا باپ کی آواز پہ دوڑتا ہوا ان کے پاس آیا، بھائی کے ساتھ مل کے دونوں دروازہ توڑو۔ نہ جانے ان کے دل میں کیا اٹکا تھا، وہ بغیر سنے اور بغیر کچھ بولے انہوں نے دروازہ توڑنے کا حکم صادر کر دیا تھا۔ بابا جان، میرے کمرے میں دوسری چابی ہے، اس کی میں لاتا ہوں۔ بھاگتا بھاگتا اپنے کمرے میں گیا اور چابی کے ساتھ واپس آیا۔ جلدی کھولو سلطان، جلدی کرو۔ جی اماں، پریشان نہیں ہوں، میں کھولتا ہوں۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا اور زور سے دروازہ پیچھے کیا۔ زرمینہ میری بچی، وہ جلدی جلدی اس کے پاس گئیں جو دروازے کے ساتھ بے جان لیٹی تھی، آنکھیں بند تھیں، منہ سے سفید جھاگ نکل رہی تھی، جسم نے حرکت کرنا چھوڑ دیا تھا۔ زرمینہ! اس کو ایسا پڑا دیکھ کے سب اس کے پاس زمین پہ بیٹھے۔ آج پہلی دفعہ ابراہیم صاحب کے ہاتھ کانپے تھے۔ اگر ان کا بیٹا ایسا ان کے سامنے پڑا ہوتا تو وہ صبر کر لیتے، مگر یہ تو ان کی بیٹی تھی جو ان کے سامنے زمین پہ پڑی تھی۔ ایک مرد اپنی بیٹی سے زیادہ اس دنیا میں کسی عورت سے محبت نہیں کرتا۔ بیٹی کے لیے اس کے دل میں خاص محبت ہوتی ہے۔ وہ اس کے پاس زمین پہ بیٹھے، بغیر بولے، بغیر کچھ سنے، آج ایک باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا تھا، اس کی بند آنکھیں دیکھ رہا تھا، اس کے منہ سے نکلتی سفیدی دیکھ رہا تھا۔ شہاب، اٹھاؤ بہن کو۔ سلطان، گاڑی نکالو۔ وہ اس وقت ان دو جملوں سے آگے کچھ نہ بول سکے۔ وہ جو ایک سخت انسان تھا جس کے سامنے بولتے ہوئے 100 بار سوچنا پڑتا تھا، اس وقت وہ صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ۔ وجی، تم نے اس کو کیوں نہیں بتایا پہلے کہ ہمارا کیا مسلک ہے، کیا سوچ ہے؟ فاطمہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو زمین پہ پڑے آنکھیں بند کیے لیٹا ہوا تھا۔ آپی، میں نے صرف محبت کی تھی اس سے، اس کے آگے مجھے کچھ نظر نہیں آیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں کون ہوں۔ اس نے اپنے ہاتھ اپنے سر پہ رکھتے ہوئے کہا، وجی، کیا وہ لڑکی بھی تم سے اتنا ہی کرتی ہے؟ پتہ نہیں آپی، وہ مجھ سے محبت کرتی بھی ہے یا نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آنکھوں کو بند کرتے ہوئے کیا مطلب ہے پتہ نہیں؟ جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس کے بھی دل میں اللہ نے کچھ نہ کچھ تو ڈالا ہوگا، اور پھر اس کو کال پہ بات کرنا، جتنا تم مجھ سے کرتے ہو وہ بھی تو تمہاری طرف کھینچتی ہوگی نا۔ کوئی محبت سے منہ نہیں موڑ سکتا وجی۔ تم نے اپنے بارے میں نہ بتا کے اس پہ ظلم کیا ہے، اب تم پیچھے ہو رہے ہو تو اس کا فائدہ بھی کیا ہے؟ آپی، آپ کو کس نے کہا کہ میں پیچھے ہو رہا ہوں؟ اس نے اس کی گود سے سر کو اوپر کرتے ہوئے کہا، تمہارا اگلا قدم اٹھانے کا کوئی جواز بھی نہیں بنتا اب۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تم نے اس کو نہیں بتایا اپنے خاندان کا، اپنی سوچ کا۔ آپی، میں کیا کروں گا اب؟ اس نے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا، جیسے وہ پوچھ رہا ہو، بچوں کی طرح رائے لے رہا ہو۔ جتنا تم نے کر لیا وجی، اتنا ہی بہت ہے۔ ایک عورت کسی مرد کی طرف تب تک مائل نہیں ہوتی جب کہ وہ مرد ایسی صورتحال نہ بنا لے۔ عورت مرد کی دی جانے والی عزت کو بھی محبت سمجھ لیتی ہے، اور پھر تم نے تو اس سے محبت کی ہے وجی، شدید محبت۔ اب تمہیں اپنا ہی نہیں اس کا بھی سوچنا ہے۔ ایک عورت کبھی محبت نہیں کرتی، کبھی مرد ذات کو منہ نہیں لگاتی، مگر جب اس کو محبت ہو جاتی ہے نا، وہ کبھی پیچھے نہیں ہوتی، کبھی اس محبت کو بھول نہیں پاتی۔ تمہیں پتہ ہے وجی، اس کی زندگی کے وہ پل کیسے ہوں گے جب تم دونوں نے بات کی ہوگی؟ وہ مر تو جائے گی مگر ایک ایک بات، ایک ایک لمحہ کبھی بھی نہیں بھولے گی۔ پہلے تو تمہیں خود پتہ تھا کہ تم کیا ہو،
تم ایسے صورتحال ہی نہ پیدا کرتے کہ وہ تمہاری محبت کو اپنے دل میں قبول کرتی۔ اب جب کہ اس نے اعتراف کیا ہے، خدا کے حضور تم سے محبت کا اقرار کیا ہے، اب تم کہتے ہو کہ یہ سب ممکن نہیں۔ ممکن تو آج سے 1 سال پہلے بھی کچھ نہیں تھا، پھر تم نے ایسی چیزیں کیوں کی؟ ایک لڑکی جو کبھی نامحرم کو منہ بھی نہیں لگاتی تھی، وہ تمہارے لیے سوچنے لگی۔ کیا تمہیں یہ سب اس وقت نہیں پتہ تھا؟ آپ ہی، میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا اس سے۔ اس نے ایک قرب سے بہن کو کہا۔ وعدہ نہیں کیا؟ کیا جب ہم وعدہ ہی کرتے ہیں تبھی رشتہ بنتا ہے؟ کیا وعدے کے بغیر تم اس لڑکی کے گناہ گار نہیں ہو جو تمہارے سامنے اپنی محبت ہاری ہے، جس نے تمہارے لیے دنیا کی ہر چیز داؤ پہ لگا دی، جس نے اپنے باپ کی عزت سے آگے تمہیں رکھا، جو خدا کے گناہ گار ہوئی، راتوں کو جاگ جاگ کے تم سے بات کی؟ کیا تم اس کے گناہ گار نہیں ہو جس نے خدا کی محبت میں تمہیں بھی اپنے دل میں مقام دیا؟ اب تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس کے جذبوں کی تذلیل؟ بے شک ہر محبت کرنے والے کا انجام شادی نہیں ہوتا، مگر اس کی عزت کرو جی، اس کی تم سے کی جانے والی ایک دن کی محبت کی بھی عزت کرو۔ ایک لڑکی اپنی محبت کو کبھی بھی نہیں بھولتی، اس کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اس کی محبت خاموش ضرور ہو جاتی ہے، وہ چپ ہو جاتی ہے، مگر اس کا دل، پتہ ہے وجی، وہ دن رات مرتی ہے، ایک ایک پل میں 1000 بار مرتی ہے، مگر مرد کبھی نہیں سمجھتا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا ان کے لیے، محبت بھی کرنا ہے اور پھر چھوڑ بھی دینا، قریب بھی ہونا ہے اور پھر دستبردار بھی ہو جانا۔ نہیں آپی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں جو چھوڑ دوں گا، دستبردار ہو جاؤں گا، میں مر کے بھی اپنی آخری سانس تک اس کو نہ چھوڑوں۔ یہ تو میری ایک زندگی ہے، اگر مجھے 1000 زندگیاں بھی مل جائیں گی نا، پھر بھی یہ دل اس کے نام پہ ہی دھڑکے گا۔ وجدان اسی کا ہے اور ہمیشہ اسی کا رہے گا، زندگی کی آخری سانس تک، قبر میں رسائی تک۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ اسپتال کے بیڈ پہ پڑی بے ہوش بیٹی کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے وہ اب تک ہوش میں نہیں آئی تھی۔ سواتی صاحب، آپ کی بیٹی نے بہت زیادہ اسٹیرائڈز لیا ہوا ہے، یہ تو آپ وقت پہ لے آئے، ورنہ ان کو برین ہیمریج کا خطرہ تھا۔ اب ایسا ہے کہ آپ کل تک ان کو یہیں رکھیں، ابھی ہم ان کو انڈر آبزرویشن ہی رکھیں گے، آج کی رات آپ کو زحمت ہوگی یہاں۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، زحمت کیسی، میں خود یہاں رہوں گا۔ آپ بتائیں، مسئلے والی تو کوئی بات نہیں نا؟ میں آپ کو ابھی کچھ نہیں کہہ سکوں گا، آپ کوشش کیجیے گا ان کو خوش رکھنے کی، ورنہ ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا اور جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ جی جی ڈاکٹر صاحب، بہت خیال رکھوں گا میں اس کا، انہوں نے بیٹی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو ابھی بھی آنکھیں بند کیے ایک الگ دنیا کا سفر طے کر رہی تھی۔ زرمینہ، تم ٹھیک ہو جاؤ بس، باقی سب میں خود ٹھیک کر دوں گا، انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا۔ سر پلیز آج آپ ہماری ایک کلاس لیں، ہمیں ایک ٹاپک کلیئر کر لیں۔ میم نے کیا تو ہے، مگر ہم سب چاہتے ہیں کہ آپ ایک دفعہ کروا دیں۔ مدثر نے اس کو آفس سے باہر کھڑا دیکھ کر کہا۔ جی ٹھیک ہے، بلا لیجیے آپ مجھے پھر۔ وہ ایسے بھی کبھی اسٹوڈنٹ کو انکار نہیں کرتا تھا، ہر ایک کی بات کا مان رکھتا تھا، ہر ایک کی بات کو تسلی سے سنتا تھا۔ وہ یونیورسٹی کا ہی ہیرو نہیں تھا، بلکہ ہر دل اس کی قدر کرتا تھا، اس کا احترام کرتا تھا، وہ تھا ہی ایسی عزتوں کے قابل۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مدثر کے جاتے ہی وہ اپنے آفس میں گیا، کرسی پہ بیٹھا، ٹیک لگائی، آنکھیں بند کی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا۔ وہ تو کب سے چاہتا تھا کہ وہ اس کی کلاس میں جائے، 3 دنوں سے اس نے اس کو دیکھا ہی نہیں، نہ جانے کیا ہوا تھا، وہ کیوں نہیں آئی تھی۔ اس کو ایک لمحے کو سکون میسر نہیں تھا، اس کی نگاہیں ہر وقت اس کو ڈھونڈتی تھیں، مگر وہ کہیں بھی نہیں ملتی تھی۔ وہ سواتی تھا، ایک پٹھان تھا، عزت سے آگے ان کو کچھ بھی عزیز نہیں ہوتا، کوئی رشتہ نہیں، کوئی مقام نہیں، کوئی نام نہیں۔ عزت کے نام پہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، کچھ بھی، مگر آج وہ ایک باپ تھا، صرف ایک باپ، اس بیٹی کا باپ جو پچھلے 3 دن سے ہوش میں نہیں آئی تھی۔ زرمینہ گل، وہ جب بھی دیکھتا کوئی اس کو نہیں دیکھ رہا، کوئی اس کمرے میں موجود نہیں ہے، بس اس کے سامنے آنکھیں بند کیے اس کی بیٹی پڑی ہے، تو وہ اس کے پاس بیٹھ جاتا، اس کا وہ نورانی چہرہ دیکھتا جو اس حالت میں بھی چمک رہا ہوتا تھا۔
وہ اس کو دیکھتا دیکھتا رہتا، پھر کچھ بولے بغیر اس کو ایسے دیکھتا جیسے آج وہ اپنی بیٹی کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک مرد تھا، وہ رو نہیں سکتا تھا، مگر وہ ایک باپ بھی تو تھا۔ نم آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھتا، اس کے پاس ہوتا اور آرام سے زرمینہ گل کہتا اور پیچھے ہو جاتا، پھر سامنے پڑی اس لاش کو دیکھتا رہتا جو جانے کب اٹھے گی، کب اپنے سر کا دوپٹہ ٹھیک کرے گی اور بوکھلائے ہوئے جلدی جلدی جی جی بابا جان بولے گی۔ ایک مرد ہی تو عورتوں سے ہارتا ہے، ایک اپنی محبوبہ سے اور دوسرا اپنی بیٹی سے۔ محبوب کا نشہ پھر بھی اتر جاتا ہے، ایک وقت ہوتا ہے جب اس کی محبت کا زہر اتر جاتا ہے، مگر بیٹی سے محبت وہ مر کے بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکتا۔ وہ دنیا کے ہر رشتے کو تکلیف میں دیکھ سکتا ہے، مگر بیٹی وہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو مرد کو رونے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تبھی کہتے ہیں کہ کوئی مرد کبھی کسی عورت کی بددعا نہ لے، کیونکہ یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ ایک مرد کی زبان سے نکلا ہوا ایک غلط لفظ اس کی بیٹی کے آگے آتا ہے، چاہے وہ بیٹی کتنی ہی بے قصور کیوں نہ ہو، اس کو اپنے باپ کی کہی ہوئی ایک ایک بات کا قرض چکانا پڑتا ہے۔ آج تیسرا دن تھا اور ابراہیم سواتی نے پلک بھی نہیں جھپکی تھی۔ ان کی بیٹی بستر مرض پہ تھی اور وہ اس کو جاتا دیکھ رہا تھا۔ سر میں اندر آ جاؤں؟ یس کم ان۔ اس نے دروازے کے پاس کھڑی لڑکی کو دیکھا، کمپیوٹر سے سر اٹھایا اور پیچھے ہو کے بیٹھ گیا۔ سر مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ جی ہانیہ بولیے۔ اس نے ایک نظر اٹھا کے اس کو دیکھا اور پھر آگے ہوا، کمپیوٹر پہ کچھ ٹائپ کرنے لگا۔ سر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ نظریں جھکائے ہاتھوں کو مسلتی وہ اس کے بالکل سامنے کھڑی تھی۔ کہیے ہانیہ، میں سن رہا ہوں۔ اس نے لمحے بھر کو اس کو دیکھا اور پھر ہاتھوں کو چلانے لگا۔ سر میں بہت پسند کرتی ہوں آپ کو، آپ سے وہ کہنے ہی لگی تھی کہ اس نے اپنی نظریں کمپیوٹر سے اٹھائیں، اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ بدلا، آنکھوں میں عجیب سی ناگواری آئی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ یہ؟ اس نے اس ناگواری سے اس کو دیکھا اور غصے سے بولا، سر پلیز۔ اس نے احتجاج کرنے والے انداز میں اس کو کہا، آپ جا سکتی ہیں یہاں سے محترمہ۔ اس نے بغیر اس کی بات سنے اس کو ہاتھ سے باہر جانے کا اشارہ کیا۔ سر پلیز میری بات تو سنیے، میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتا، آپ اگر نہیں جا رہی یہاں سے تو میں چلا جاتا ہوں۔ اس نے اپنی کرسی پہ دونوں ہاتھ رکھے اور اوپر ہوا، وہ اٹھ نہیں لگا تھا کہ وہ روتے ہوئے آفس سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی وہ کرسی پہ پیچھے ہو کے بیٹھا۔ وہ جانتا تھا محبت اور اس کا درد، وہ اس کے ساتھ ایسا کوئی رویہ نہیں رکھنا چاہتا تھا جس کی وجہ سے اس کو تھوڑی سی بھی آس ہو۔ وہ جانتا تھا اس کا نرم انداز بات کو کسی اور ہی طرف لے جائے گا۔ وہ چاہتا تھا وہ اسے نفرت کرے، صرف نفرت، کوئی لڑکی اس سے محبت نہ کرے، کسی لڑکی کو اس کی وجہ سے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اپنا رویہ ایسا رکھتا تھا کہ کوئی لڑکی چاہ کے بھی اس سے اظہار محبت نہ کرے۔ رقیہ کیا ہوا ہے زرمینہ کو؟ یوں اچانک کیا ہو گیا؟ وہ اب تک ہوش میں کیوں نہیں آئی؟ ابراہیم صاحب نے اسپتال کے کمرے میں کھڑے ہوئے اس سے پوچھا، جس میں بات کرنے کی ہمت نہیں تھی۔ اس کی بیٹی اس کے سامنے مردہ پڑی تھی، وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی مری ہوئی تھی۔ وہ لڑکا، وجدان، وہ اپنے شوہر کے سامنے کھڑی تھی، آج ان کی ٹانگیں نہیں کانپ رہی تھیں ڈر سے۔ بڑا درد ہوتا ہے آج ان کو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا، آج ان کو بس درد تھا، اپنی بیٹی کا درد۔ وجدان کا نام لیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ بیٹی کی اذیت میں کچھ تو ہاتھ ان کا بھی تھا۔ ان کو اسی بات کا غم تھا کہ انہوں نے کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا۔ وہ اس کا موبائل اپنے ہاتھ میں پکڑے بیٹھی رہتی کہ اب ان کی بیٹی کی آنکھ کھلے اور وہ اس کو موبائل دے۔ خود کہیں ہاں کرو تم اپنے وجدان سے بات، مگر ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ان کا تڑپنا مقدر میں لکھ دیا گیا تھا۔ کیا مطلب لڑکا وجدان؟ انہوں نے بات کو کاٹ کاٹ کے بیان کیا، جیسے وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہے ہوں، جیسے ان کے دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ وہ جہاں کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے۔ ان کے ذہن میں اس دن کا منظر چلنے لگا۔ میرا بیٹا ہزارہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، سید وجدان حسین شاہ۔ بار بار ان کے ذہن میں یہی دو جملے گونجنے لگے، جیسے کسی نے ان کے سامنے ٹی وی لگایا ہو اور بار بار ایک ہی بات دہرائی جا رہی ہو۔
کیا ہوا ہے آپ کو؟ وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ زمین پہ بیٹھی ان کا پسینہ اپنے دوپٹے سے صاف کرنے لگیں۔ آج سے پہلے انہوں نے اپنے شوہر کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ آج کسی بیوی کے شوہر نہیں تھے، کسی کے بیٹے نہیں تھے، دنیا میں سر کو اٹھا کے چلنے والا مرد نہیں تھا۔ وہ آج صرف ایک باپ تھا، ایک بیٹی کا باپ، جو زمین پہ بیٹھا تھا، جس کی گردن جھکی تھی، آنکھوں میں سرخی تھی، دل میں آنسوؤں کا سیلاب تھا۔ وہ یقیناً اس وقت پھوٹ پھوٹ کے روتا اگر اس کو دیکھنے والی پاس اس کی بیوی بیٹھی نہ ہوتی۔ زری کہاں ہو تم؟ وہ آج اس کی کرسی پہ آج بھی کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اس کی خالی جگہ کو دیکھ کے اس کو بلانے لگی، جیسے وہ کہیں گم ہوئی ہو، جیسے وہ اس سے بہت دور چلی گئی ہو، جیسے اب اس کی واپسی ناممکن ہو۔ وہ اس خالی کرسی کو دیکھنے لگی جو اب شاید خالی ہی رہنی تھی۔ چپ چاپ وجدان سر آ رہے ہیں۔ کلاس کی رونق اپنے عروج پہ تھی، ہر کوئی ہنسی مذاق کر رہا تھا، بچوں کی طرح لڑ رہا تھا۔ اس کلاس میں آج صرف دو ہی لوگ خاموش تھے، دو ہی لوگ دکھی تھے، فضا اور ہانیہ۔ فضا کو دوست کی جدائی کا غم تھا اور ہانیہ کو محبوب کی بے وفائی کا۔ اس کو آتا دیکھ کے خرم نے اونچی آواز میں سب کو خاموش ہونے کو کہا۔ وہ آج اپنے انداز میں بھاگتا ہوا نہیں آ رہا تھا۔ وہ آنکھوں میں کھجڑ لیے، ہاتھوں میں موبائل پکڑے ایسے چل کے آ رہا تھا جیسے کوئی ناکام عاشق اپنی محبت کی ناکامی کے بعد چلتا ہو۔ اوئے یہ سر جی کو کیا ہوا ہے؟ بالکل مجنوں لگ رہا ہے بندہ۔ یار سر کو کبھی بھی ایسا نہیں دیکھا۔ جناب کو کوئی روگ لگا ہے جی۔ ہائے میرے ہیرو۔ اس کو آتا دیکھ کے ہر کوئی ایک دوسرے کے کان میں کچھ نہ کچھ کہے بغیر نہ رہ سکا۔ کوئی اس کو مجنوں کہتا تو کوئی شہزادے کا خطاب دیتا۔ جب بھی وہ کلاس میں آتا ہیرو ہر کوئی اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور ہو جاتا۔ آج بھی ایسے ہی تھا۔ وہ بلو شرٹ کے نیچے گرے جینز پہنے ہوئے تھا، شرٹ کی آستینیں کوہنیوں تک چڑھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں گھڑی اور دوسرے پہ لال رنگ کے 2-3 دھاگوں کے ساتھ ایک کڑا ڈلا ہوا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی شخصیت کو اور بھی دل فریب بنا رہے تھے۔ کلاس میں آتے ہی اس نے سب کو سلام کیا۔ وہ ایسے ہی تھا، اسٹوڈنٹ کو سلام کرنے کو نہیں دیکھتا تھا، بلکہ کلاس میں آتے ہی ان کو سلام کرتا تھا۔ ان کے سلام کے بدلے سب نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا، بچوں کی طرح اونچی آوازوں میں اس کے سلام کا جواب دیا۔ جب بھی وہ کسی کلاس میں جانا چاہتا، وہ جس لیول کی بھی کلاس ہوتی، وہاں پہ بیٹھا ہر اسٹوڈنٹ خود کو بچہ سمجھتا۔ وہ ایسا تو نہیں تھا اسٹوڈنٹ اس کے ساتھ فری ہو جائیں، وہ ایسا تھا کہ اس کے ہوتے اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹوڈنٹ لائف اچھی لگنے لگتی۔ کلاس میں آتے ہی وہ اپنی اسی جگہ کھڑا ہوا جہاں وہ ہمیشہ کھڑا ہوتا تھا۔ کاش زری تو بھی ہوتی یہاں، دیکھتی تیرے خان صاحب کتنے اچھے لگ رہے ہیں۔ فضا نے ایک نظر اس شخص پر ڈالی اور دوسری اس کرسی پر جو آج بالکل خالی تھی، جہاں کوئی نہیں تھا۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اس نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سب سے پوچھا۔ ایک نظر ڈالتے ہی اس نے اس خالی کرسی کو دیکھی، اس کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا۔ اس کو لگا جیسے اب وہ وہاں نہیں رک پائے گا۔ وجدان بھاگ جا یہاں سے۔ کون ہے یہاں جس کے لیے تو یہاں کھڑا ہے؟ کون ہے جس کی خوشبو تجھ تک آئے؟ آخر ہے کون تیرا یہاں؟ چلا جا یہاں سے، روپوش ہو جا کہیں۔ ماتم منا اکیلے میں۔ وہاں کھڑے کھڑے اس کے اندر سے اس کو آوازیں آنے لگیں۔ وہ خود تو وہاں کھڑا تھا مگر اس کا دل وہ تو کہیں اور تھا۔ وہ اس کی نقاب میں خوبصورت آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ترس گیا تھا۔ وہ نظریں جھکائے کلاس میں مکمل خاموشی میں کھڑا تھا، ہر کوئی خاموشی سے سامنے کھڑے مجنوں کو دیکھ رہا تھا۔ آنکھوں کے اشاروں میں اس کا حال دل ایک دوسرے کو بتا رہا تھا۔ کیا ٹاپک تھا؟ اس نے نظریں اٹھاتے ہوئے سامنے بیٹھے چہروں کو دیکھا جو حیرت سے اس کو دیکھے جا رہے تھے۔ بندے کو بڑا روگ لگا ہوا ہے، مدثر نے ساتھ بیٹھے آکاش کے کان میں کہا۔ چپ کر جاؤ، سن لیا نا، تو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے یہ۔ اس نے آرام سے نیچے دیکھتے ہوئے اس کو کہا۔ وہ ہمیشہ لیکچر کے دوران کلاس کا ایک چکر لگایا کرتا تھا، مگر آج اس نے بورڈ کا استعمال بھی نہیں کیا تھا۔ جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑے ہوئے بولتا رہا، جیسے وہ زبردستی بول رہا ہو، اپنی جان چھوڑا کے وہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہو۔ جی کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ٹاپک کو کسی طرح ختم کرنے کے بعد ایک بار پھر وہ کلاس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کو پتا تھا کسی کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آئی، پھر بھی اس نے پوچھ لیا۔ ویسے بھی اس کے سامنے بیٹھے لوگ کہاں اس کو سنتے تھے، وہ تو بس اس کو دیکھا کرتے تھے۔ جی سر سمجھ آ گئی۔ سب نے احترام میں سر ہلایا۔
اس کو دیکھ کے یہ عجیب سا دکھ ہوا۔ اس کو پتا تھا آج اس کا بولا ہوا کسی ایک کو سمجھ میں نہیں آیا، کیونکہ اس کو خود بھی نہیں پتا اس نے کیا بولا تھا، وہ تھا کہاں، کیا بول رہا تھا۔ آپ سب لوگ میرے بہن بھائیوں جیسے ہیں، میرے لیے بہت قابل قدر ہیں آپ سب۔ یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے، ہر لڑکا میرا بھائی ہے۔ ٹاپک کے بعد اس نے یہ سب کہنا بہت ضروری سمجھا تاکہ وہاں بیٹھی ہانیہ کو اس کا جواب بھی مل جائے۔ آخری بات کہتے ہوئے اس نے ہانیہ کو دیکھا جو آنکھوں میں شدید نفرت لیے اس کو دیکھ رہی تھی۔ سر سب آپ کی بہنیں ہیں؟ اس نے اپنی نفرت کسی طرح باہر نکالنی تھی۔ اس کی بات پہ اس نے ایک طنزیہ سے سوال کیا۔ جی ہانیہ، یہاں موجود ہر لڑکی میری بہن ہے۔ اس نے بھی اسی تھیکے سے انداز میں اس کو جواب دیا، وہ بھی وجدان شاطہ رویوں کا جواب اس کو دینا خوب آتا تھا۔ سر، اس کا مطلب ہے جو لڑکیاں یہاں نہیں موجود وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ اس نے تھیکے سے مسکراہٹ کے ساتھ ایک بار پھر سوال کیا۔ کیا مطلب ہے جی؟ اب کی بار وہ کلاس میں موجود ہر اسٹوڈنٹ اس کا طنز سمجھ چکے تھے کہ وہ کس کی بات کر رہی ہے۔ سر، آپ ہی نے تو بولا ہے یہاں موجود ہر لڑکی آپ کی بہن ہے، تو یہاں جو موجود نہیں ہے تو کیا وہ آپ کی بہنیں نہیں ہیں؟ پھر سے وہی تلخ لہجہ، وہی انداز، طنز لیے وہ زہر اگل رہی تھی جو اس کے اندر بھرا پڑا تھا۔ آج تو زرمینہ ہی نہیں، محترمہ، آپ نے جو بات کرنی ہے وہ کھل کر کریں۔ فضا نے ایک نظر وجدان کو دیکھا جو شاید کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ اس کا جواب اس نے دینا انتہائی ضروری سمجھا۔ وہ ایسی ہی تھی، اس کی ڈھال بن جاتی تھی، اس کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتی تھی، دوستی کا حق ادا کرتی تھی۔ ویسے بھی جو دوستی کا حق ادا نہ کر سکے، اپنے دوست کی ڈھال نہ بن سکے، اس کی دوستی کرنے کا حق ہی نہیں ہوتا۔ کنارہ کشی بہتر ہوتی ہے۔ جو دوست خوشیوں میں ساتھ نہ دیں آپ کا، اور برے وقت میں چپ ہو جائیں، روپوش ہو جائیں۔ میں سر سے بات کر رہی ہوں، آپ سے نہیں محترمہ۔ بس سر سے پوچھ رہی ہوں جو یہاں نہیں ہیں، کیا وہ بھی ان کی بہن ہے؟ اس نے اب کی بار سامنے کھڑے شخص کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، جس کی روح اندر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ کیا یہ رشتہ اتنا بے مول ہوتا ہے؟ جب چاہا محبوب بنا لیا اور جب چاہا اسی محبوب کو بہن کہہ دیا۔ وہ ہر رشتے کی قدر جانتا تھا، وہ اپنے دل کی ملکہ کو بہن کیسے کہہ سکتا تھا؟ ہانیہ، میں آپ کے کسی سوال کا جواب کے پابند نہیں ہوں، اور آج جس لہجے میں آپ نے بات کی ہے آئندہ بہت خیال رکھیے گا۔ آپ کسی اور کی عادی ہوں گی، میرے ساتھ یہ بات سوچ سمجھ کر کرنی ہے آئندہ۔ یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں آپ، پڑھیں اور گھر جائیں۔ اس نے اس کو اسی انداز میں کہا کہ سامنے بیٹھی لڑکی کے منہ سے اب ایک لفظ نکلنا محال تھا۔ سب کو پتا تھا جب بھی وجدان ذلیل کرنے پر آتا ہے وہ دنیا کے کسی بندے کا لحاظ نہیں رکھتا۔ اگر ٹاپک سے ریلیٹڈ کسی نے کچھ اور پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس نے اپنا موبائل ہاتھ میں پکڑا اور سب کو دیکھنے لگا۔ نہیں سر، سب کلیئر ہے، اوکے، خدا حافظ۔ وہ ہاتھ میں موبائل پکڑے وہاں سے نکلنے لگا۔ اس نے اس کو بہن نہیں کہا تھا، بھری محفل میں اس کے اور اپنے جذباتوں کی تذلیل نہیں کی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، زرمینہ کی حالت بہتر ہونے کے بجائے اور خراب ہو رہی ہے۔ ایسا بھی کیا ڈپریشن ہے کہ وہ آج 3 دنوں سے ہوش میں نہیں آ رہی؟ ابراہیم صاحب ڈاکٹر کے کیبن میں بیٹھے اور پریشانی اور فکر مندی سے ان سے پوچھ رہے تھے۔ ابراہیم صاحب، آپ میرے پاس نہ بھی آتے تو آپ کو خود بلانے والا تھا۔ بچی کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے، مسئلہ صرف ڈپریشن نہیں ہے، ہمیں اور بھی کچھ شک ہے۔ آپ کو پتہ ہے ماہنسیرا میں ایسے ذرائع نہیں ہیں کہ ہم اس چیز کا ٹیسٹ کروا سکیں جس کا ہمیں شک ہے۔ کیا مطلب ڈاکٹر صاحب؟ کیا شک ہے آپ کو؟ کیا ہوا ہے میری بیٹی کو؟ ڈاکٹر صاحب کے چہرے کے بدلتے ہوئے تاثر نے اور ان کی باتوں نے سامنے بیٹھے باپ کو مزید اندھیروں کی وادیوں میں دھکیل دیا۔ ابراہیم صاحب، میں ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے آپ سے کچھ بھی نہیں چھپانا چاہتا، مگر میں صرف شک کی بنیاد پر اتنی بڑی بات بھی نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ بچی کو ایبٹ آباد لے جائیں، وہاں آپ کو اصل بیماری کا پتہ چل جائے گا۔ اگر وہاں بھی نہیں ہوا تو پنڈی یا پشاور لے کر جائیے گا۔ مگر ڈاکٹر صاحب، زرمینہ گل کو ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کانپتے ہاتھوں کے ساتھ پوچھا۔ سفید ہوتے ہونٹوں سے پوچھا۔ دیکھیں ابراہیم صاحب، میں شک کی بنیاد پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، بس میں یہی کہوں گا کہ آپ کل کے بجائے بچی کو آج ہی ایبٹ آباد لے جائیں۔ جہاں ڈاکٹر صاحب، جی ڈاکٹر صاحب، میں ابھی ہی اس کو لے کر جاتا ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھے، لڑکھڑاتی ٹانگوں کے ساتھ دیوار کو ہاتھ لگاتے اس کے کمرے سے نکلے۔
جہاں ان کا دم گھٹنے لگا تھا۔ ان کو لگا ان کے دل پہ کسی نے ایک بھاری سیل رکھ دی ہے، ایک بھاری پتھر رکھ دیا ہے۔ بابا جان کیا ہوا ہے آپ کو؟ ان کے دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے چلتا دیکھ کر شہاب ایک دم آیا، باپ کو اپنے گلے سے لگایا۔ وہ باپ جو کبھی نہیں رویا تھا آج اونچا اونچا رونے لگا۔ آج اس کو فرق نہیں پڑ رہا تھا کہ مرد نہیں روتے، آج وہ اپنے بیٹے کے سینے سے لگ کے پوری دنیا کے سامنے رو رہا تھا۔ بابا جان، آپ کو ایسا روتا دیکھ کے بیٹے کو لگا جیسے وہ وہیں ڈھیر ہو جائے گا۔ جس باپ کے سامنے انہوں نے بات تک نہیں کی تھی، آج وہ باپ اس کے سینے سے لگا ہے۔ اس کو لگا جیسے اس کا باپ آج دنیا کا ضعیف شخص ہے، وہ جو دنیا کو جوتی کے نوک پہ رکھ کے چلتا تھا، آج بوڑھا ہو گیا ہے۔ اس کی بیٹی نے اس کو بوڑھا کر دیا ہے۔ فضا کیوں اداس بیٹھی ہیں آپ؟ وہ آج اسی جگہ اکیلی بیٹھی تھی جہاں وہ دونوں ساتھ بیٹھا کرتی تھی۔ نہیں، اداس تو نہیں ہوں میں ماں نور۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر کو اوپر کیا اور سامنے کھڑی لڑکی کو دیکھنے لگی۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ جی بیٹھے نا، پوچھ کیوں رہی ہیں؟ فضا زرمینہ کیوں نہیں آ رہی؟ کوئی علم نہیں ہے مجھے، اس کا نمبر بند ہے۔ آج جاؤں گی میں اس کے گھر پہ، پھر پتہ چلے گا۔ مجھے بھی پھر لازمی بتائیے گا اس کا۔ جی میں بتاؤں گی۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ آج مجھے بہت غصہ آیا، ہانیہ پہ سر سے کیسے بات کر رہی تھی اور زرمینہ کے بارے میں کتنا غلط بول رہی تھی، اس پہ کتنی آسانی سے تہمت لگا دی اس نے۔ ماہنور، یہاں پہ لوگوں نے انبیاء کو نہیں چھوڑا تو میں اور آپ کون ہیں؟ جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہیں چھوڑا گیا تو ہم کون ہیں؟ زرمینہ کون ہیں؟ جہاں اماں جان کے کردار پر لوگوں نے تہمت لگائی، وہاں یہ لوگ کسی دوسرے کو کہاں چھوڑتے ہیں؟ بس ان لوگوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، صبر۔ آپ صبر کرو اور پھر اوپر والے کا انصاف دیکھو۔ جب اس کی بے آواز لاٹھی پڑتی ہے نا، تب سانس لینے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ وہ لوگ کسی کی بہن بیٹی پہ نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، در حقیقت وہ الفاظ اپنی بیٹی کو وجدان میں دیتے ہیں۔ جب کسی دوسرے کی بیٹی روتی ہے نا، اپنے لیے خدا سے انصاف مانگتی ہے، تب خدا تو انصاف کرتا ہے۔ اس انسان کا کیا ہوا ہے؟ ایک ایک عمل اس کے اپنے اوپر آتا ہے۔ اللہ اپنے ساتھ کی گئی زیادتیاں تو معاف کر لیتا ہے، نہیں کرتا تو کسی مظلوم کے ساتھ کی گئی زیادتیاں معاف نہیں کرتا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں فضا، جو لوگ بغیر کسی کو جانے اس کو سمجھے جب اس پہ اس کے کردار پر بات کرتے ہیں، وہ گھاٹے کے سوداگر کرتے ہیں۔ بعض اوقات کسی کی چھوٹی سی آہ بھی آسمان کا سینہ چیر کے عرش تک جاتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے خدا معاف کر دے گا، ان کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا بول رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہتی ہیں آپ مانور، صبر سے بڑا کوئی انتقام نہیں ہوتا۔ خدا بہت بڑا ہے، بہت رحیم ہے، وہ معاف کرتا ہے، مگر جب اس کے بندے پہ ناحق کیا جائے، اس کو لوگوں میں رسوا کیا جائے، تب وہ اپنا جلال دکھاتا ہے۔ تب وہ زمین کے ہر کونوں کو بتاتا ہے، میں ہوں انصاف کرنے کے لیے، میں کھڑا ہوں اس کے ساتھ، جو چپ ہے، جو صبر کر رہا ہے۔ پھر پتہ ہے کیا شروع ہوتا ہے؟ مکافات عمل، جو ہم جیسے بدبخت کبھی نہیں سمجھتے۔ اور پتہ ہے ماہنور، جو لوگ کسی کو بغیر جانے دوسرے بندے کے ناحق عمل کے ساتھ دیتے ہیں تو کم ان کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ ماہنور، جو لوگ کسی کو بغیر جانے دوسرے بندے کے ناحق عمل کے ساتھ دیتے ہیں نا، ان کے ساتھ بھی کچھ کم نہیں ہوتا۔ کسی کا دل دکھانے والا ایک بھی الفاظ آپ کو کبھی سکون سے جینے نہیں دیتا، کبھی آپ کو خوش نہیں رکھتا۔ تبھی تو کہتے ہیں کہ ہر معاملے میں نہیں بولنا چاہیے جہاں آپ کو سچ اور جھوٹ کا پتہ نہ ہو۔ بے شک عنقریب خدا اپنا انصاف کرے گا، وہ انصاف کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا ہوا ہے زری کو؟ کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ سمجھ تو گئی تھی مسئلہ یقیناً کچھ بڑا ہی ہے، ورنہ ان کا بیٹا ایسا ہو جائے یہ تو کبھی انہوں نے خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ دادی اماں، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زری کو ایبٹ آباد لے کر جائیں گے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ماں کی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ گردن جھکائے زمین کو ہی دیکھتے رہے۔ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کون ان سے بات کر رہا ہے، کون ان کے پاس بیٹھا ہے۔ بیٹے نے باپ کی خاموشی دیکھی تو فوراً اسے دادی اماں کو جواب دیا، کیا ایبٹ آباد؟ مگر وہاں کیوں؟ اب کی بار دادی اماں کی جگہ امی بولی تھی۔
جیسے ان کا دل باہر آنے والا ہو، کسی نے ان کے دل پہ ضرب لگائی ہو۔ امی، ڈاکٹر نے کہا ہے اگر وہاں بھی علاج نہ ہوا تو پھر پنڈی جانا پڑے گا، مطلب میری بیٹی بہت بیمار ہے۔ انہوں نے اپنی نظر اپنی بیٹی انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا جو آنکھیں بند کیے لیٹی، جس کو دیکھ کے اندازہ نہیں لگایا جا سکتا تھا کہ وہ زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس کی سفید رنگت یہ بتاتی تھی یہ جو لڑکی لیٹی ہے اس میں خون کا ایک قطرہ بھی باقی نہیں بچا۔ وہ بہتے اشکوں کے ساتھ بیٹی کے پاس گئیں، اس کا ماتھا چوما، اس کے بال پیچھے کیے، دوپٹہ آگے کیا جو سر سے تھوڑا سا پیچھے ہو گیا تھا۔ وہ لیٹے ہوئے بھی با پردہ تھی، پاک تھی، اس کا ایک بال بھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ اس کی بے ہوشی میں بھی اس کی ماں نے اس کے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا تھا۔ وہ ایسے ہی دوپٹہ لیے لیٹی تھی، اس کا ایک بال بھی کوئی نہ دیکھے۔ زرمینہ، تم ٹھیک ہو جاؤ، دیکھو سب پریشان ہیں، تمہارے بابا جان کہتے ہیں کہ میں تمہارے لیے تمہارے بابا جان کتنے پریشان ہیں تمہارے لیے، کب کھولو گی آنکھیں تم؟ انہوں نے روتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، جس ہاتھ پہ جگہ جگہ کولے کی سوئیوں کے نشان بنے تھے، جسے کسی نے اس کے ساتھ یہ جگہ سوئیاں چبھوئی ہیں۔ انہوں نے اس ہاتھ کو اپنے منہ کے ساتھ لگایا، پھر اپنے لبوں کے پاس لے گئیں اور اونچا اونچا رونے لگیں جیسے ان کی بیٹی مر گئی ہو اور انہیں اچانک اطلاع ملی ہو۔ رقیہ میری بچی، حوصلہ رکھو۔ دادی اماں بینچ سے اٹھ کے ان کے پاس گئیں، ان کو اپنے دل سے لگایا، اپنی پوتی پہ ایک نظر ڈالی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ان کو لگا اگر وہ دوسری نظر ڈالیں گی تو وہ یہیں نیچے گر جائیں گی۔ اماں آپ دعا کریں نا ہماری زرمینہ ٹھیک ہو جائے۔ رقیہ بیگم نے روتے روتے ان کو دیکھا جو خاموش آنسو بہا رہی تھیں، اپنی پوتی کو دیکھ رہی تھیں۔ زرمینہ گل، اللہ تمہیں تمہاری دادی کی عمر لگا دے، میں مر جاؤں تمہاری جگہ، تم ٹھیک ہو جاؤ زرمینہ، میرے ابراہیم کے لیے ٹھیک ہو جاؤ۔ انہوں نے ایک نظر اس کو دیکھا، پھر اپنے بیٹے کو دیکھا جو گردن جھکائے کسی روگی کی طرح بیٹھا تھا۔ ان کو لگا ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا اور وہ روتے ہوئے اپنی پوتی سے باتیں کرنے لگی جو شاید کچھ نہیں سن رہی تھی، کچھ نہیں سمجھ رہی تھی۔ بابا جان، ایمبولینس کھڑی ہے، ہمیں نکلنا ہوگا۔ سلطان بھاگتا ہوا آیا اور باپ کو بتانے لگا، اس باپ کو جو دنیا سے بالکل بے نیاز بیٹھا تھا۔ لالا گل، اس نے باپ کے بعد بھائی کو دیکھا جو باپ کے بالکل ساتھ بیٹھا تھا، باپ کے ڈھال بنا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے سلطان، آؤ زرمینہ کو اٹھا کے اسٹریچر پر ڈالتے ہیں۔ جی لالا گل۔ وہ دونوں بہن کے پاس گئے جو بالکل بے جان لیٹی تھی۔ دونوں نے ایک نظر بہن کو دیکھا، اپنی نم ہوتی آنکھیں صاف کیں۔ وہ دو بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی۔ شہاب اس کے سر والی طرف گیا، اس کا ماتھا چوما۔ زرمینہ، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا بھائی تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہن کو اوپر کیا، سلطان کو دیکھا جو ایک سکتے کی حالت میں کھڑا بہن کو دیکھ رہا تھا، جیسے بہن کم وہ زیادہ بیمار ہو، جیسے بہن سے زیادہ اس کو تکلیف ہو، اس کو درد ہو۔ سلطان، شہاب نے ایک نظر اس کو دیکھا، بہن کو وہیں چھوڑا اور بھائی کے پاس گیا جو اس کے پیروں والی طرف سکتے میں کھڑا تھا۔ تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ہاں ہماری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی یار۔ اس نے بھائی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا جو وہ سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ بھائی سے ایسے لپٹا جیسے اس کو کسی چیز کا ڈر ہو، جیسے اس کا دل کانپ رہا ہو۔ لالا گل، ہماری گڑیا کب ٹھیک ہے؟ سسکتے اس نے بھائی کے سینے سے لگے بس اتنا ہی کہا اور پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ٹھیک ہو جائے گی، دنیا میں اوپر نیچے کر دوں گا، اس کو ٹھیک کروں گا، یہ ٹھیک ہوگی۔ اس نے بھائی کے دونوں بازو مضبوطی سے پکڑے اور خشک آنکھوں سے بہن کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ لوگ ایسے ہمت ہار جائیں گے تو ماں باپ کو کون سنبھالے گا تمہارے؟ اماں نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کو دیکھا۔ دعا کرو اپنی بہن کے لیے، دعا کرو وہ ٹھیک ہو جائے۔ بابا جان، آپ نہ ہوں پریشان، گڑیا ٹھیک ہو جائے گی۔ شہاب باپ کے پاس آیا، ان کے قدموں میں زمین پہ بیٹھا جو باپ کب سے دنیا سے بے خبر تھا۔ بیٹے کی اس بات پہ اس نے اوپر دیکھا۔ ہاں میری گڑیا ٹھیک ہو جائے گی، اٹھاؤ بہن کو اور چلو۔ نہ جانے ان کو اتنی ہمت، اتنا حوصلہ کیسے ملا۔ وہ کھڑے ہوئے، سلطان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ تمہارا باپ زندہ ہے، ابھی تم لوگوں کی موت کو اپنے سر لینے کے لیے۔ ایک حوصلے سے انہوں نے بیٹے کی طرف دیکھا، وہ بیٹا جو کبھی باپ کے سامنے بیٹھا بھی نہیں تھا، باپ کے گلے لگے رونے لگا۔ اب نہیں رونا سلطان، اب کوئی نہیں روئے گا یہاں، میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، بالکل ٹھیک۔ تمہیں پتہ ہے، مجھے لگتا ہے میں فقط تمہارے لیے زندہ ہوں۔
کہاں ہو میرے دل کی ملکہ؟ وجدان کا جینا محال ہے تمہیں دیکھے بغیر۔ میرے جیسے بندے کا اس دنیا میں کیا کام ہے؟ نہ جانے تم کہاں ہو، میں کدھر ڈھونڈوں تمہیں؟ ملکہ بتا کے تو جاتی، وجدان کو تمہاری واپسی کی آس تو ہوتی، مگر تم تو بتائے بغیر ہی چلی گئیں۔ بتا دیتی ملکہ کو وجدان کا جینا اور مرنا اتنا مشکل نہ ہوتا۔ وہ کھلے آسمان کے نیچے کھڑا چاند کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہوئے باتیں کرنے لگا۔ یہ تو اس کا روز کا معمول تھا، وہ روز اس کا دیدار چاند کو دیکھ کے کرتا تھا۔ یہ کیسا درد ہے جانے مجھے، ایسا لگتا ہے کہیں بہت غلط ہو رہا ہے۔ ایسے بے چینی تو پہلے کبھی نہیں ہوئی مجھے۔ تم کہاں ہو ملکہ؟ پہلے بھی تو اتنے دن تمہیں نہیں دیکھا تھا، تب تو ایسا درد نہیں ہوا۔ نہ جانے کیوں کچھ دنوں سے میرا درد بڑھتا جا رہا ہے، میرے اندر کچھ عجیب سی تکلیف ہو رہی ہے۔ کیا ہے یہ؟ یا اللہ رحم کر مجھ پر، جانتا ہوں بہت گناہگار ہوں میں، جانتا ہوں اس کو مانگنے کے قابل نہیں ہوں، میں جانتا ہوں، مگر تو دینے والا ہے، مجھے عطا کر۔ اس کی نظر اب چاند سے ہٹی، وہ آسمان کو دیکھنے لگا جو ستاروں کی جھرمٹ میں کچھ زیادہ ہی پرکشش لگ رہا تھا۔ آسمان کو دیکھ کے وہ اللہ سے مخاطب ہوا، اللہ سے مانگنے لگا۔ بالکنی میں کھڑے کھڑے اس نے آنکھیں بند کی، اس کا عکس اس کی آنکھوں میں آیا، وہ آنکھیں جن پہ وہ مر مٹا تھا، آج ان میں کچھ درد تھا، جیسے تکلیف کے باعث کھل نہ پا رہی ہوں۔ اس نے فوراً آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھا جو زور زور سے دھڑک رہا تھا، جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ کیا ہوا ہے تمہیں ملکہ؟ اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ چاند کی طرف دیکھ کے پوچھا، جیسے اس کا دل بہت بری خبر کا الہام دے رہا ہے، جیسے اس کے ساتھ بہت غلط ہونے والا ہے۔ چاند کو دیکھتے ہوئے وہ گہری گہری سانسیں لینے لگا، اپنے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھ کے وہ جھک کے کھڑا ہوا، آنکھیں بند کی، آنکھوں سے پانی نکل کے فرش پر گرنے لگا۔ اے ملکہ کہاں ہو تم؟ وہ اوپر ہوا، آنکھوں کی نمی صاف کی اور چاند کو دیکھ کر پھر سے بولنے لگا، کیوں اس نگر تجھے ڈھونڈتا، کبھی اس نگر تجھے ڈھونڈتا، کبھی رات بھر تجھے سوچنا، کبھی رات بھر تجھے ڈھونڈنا، مجھے جا بجا تیری جستجو، تجھے ڈھونڈتا ہوں میں کو بکو، کہاں کھل سکا تیرے روبرو، میرے اس قدر تجھے ڈھونڈنا، میرا خواب تھا کہ خیال تھا، وہ عروج تھا یا زوال تھا، کبھی عرش پر تجھے ڈھونڈتا، کبھی فرش پر تجھے ڈھونڈتا، یہاں ہر کسی سے ہی بیر ہے، تیرا شہر کریے غیر ہے، یہاں سہل بھی تو نہیں کوئی میرے بے خبر تجھے ڈھونڈنا، تیری یاد آئی تو رو دیا، تو جو مل دیا تجھے کھو دیا، میرے سلسلے بھی عجیب ہیں، تجھے چھوڑ کے تجھے ڈھونڈنا، یہ میری نظر کا کمال ہے کہ تیری نظر کا جمال ہے، تجھے شہر شہر میں سوچنا، سر عام درد تجھے ڈھونڈنا۔ بابا جان ایک منٹ، وہ ایمبولینس میں اسٹریچر اندر لے جانے ہی لگے تھے کہ سلطان ایک دم رک گیا۔ انہوں نے بہن کو اسٹریچر پہ کسی غیر مرد کو پکڑنے نہیں دیا تھا۔ سر کی طرف سے ایک بھائی نے پکڑا تھا اور پیروں کی طرف سے دوسرے بھائی نے۔ اس کے اوپر ایسی چادر ڈلی تھی کہ اس پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ کیا بات ہے سلطان؟ ابراہیم صاحب نے اس کو رکتے ہوئے اس سے پوچھا۔ بابا جان جانے سے پہلے زرمینہ کا صدقہ دینا ہے۔ اس نے خشک ہوتی آنکھوں سے باپ کو دیکھا اور آرام سے کہا۔ اس وقت کیا صدقہ کرنا ہے سلطان تم نے؟ شہاب نے اسٹریچر کو اپنے ہاتھوں پہ پکڑتے ہوئے کہا۔ بھائی ایک منٹ۔ اس نے شہاب کی طرف دیکھا اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگا جیسے کسی کو ڈھونڈ رہا ہو، کسی کا منتظر ہو۔ ادھر آئیں، ادھر، میں نے آپ کو بلایا ہے۔ اس نے زور سے آتے ہوئے ایک شخص کو دیکھا اور وہیں سے زور کی آواز دی۔ جو اس کی آواز پہ بکرا لیے اس کی طرف آیا۔ بابا جان زربینہ کا صدقہ اتار دیں۔ اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے باپ کی طرف دیکھا جو آنکھوں میں نمی لیے اپنے بیٹے کو دیکھ رہا تھا۔ لالا گل، اس نے بھائی کی طرف دیکھا جو اس کا اشارہ سمجھ گیا تھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اتنا پیچھے کہ دونوں بھائی بہن کے اٹھائے ایک جگہ پہ گئے۔ باپ نے بکری کی رسی ہاتھ میں پکڑی اور بیٹی کے گرد چکر لگانے لگا۔ میری زرمینہ، تمہارے باپ تم پہ صدقے۔ پہلا چکر لگاتے ہی انہوں نے اپنی بیٹی کو دیکھا جو دونوں بھائیوں کے ہاتھوں میں ایک زندہ لاش ہے اسٹریچر پر پڑی تھی۔ زرمینہ گل اٹھ جاؤ، اپنے بابا جان کی خاطر اٹھ جاؤ۔ وہ دوسرا چکر مکمل ہوا۔ زرمینہ گل، تمہارے بابا جان بوڑھے ہو گئے، وہ تمہارا دکھ نہیں دیکھ سکتے، میری بیٹی اٹھ جاؤ۔ تیسرا چکر مکمل کرتے ہی ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب گرنے لگا۔ آج ابراہیم خان سواتی دھاڑے مار مار کے رونے لگا
ان کو لگا اب وہ ایک قدم آگے نہیں چل سکیں گے۔ وہ کچھ دیر رکے اور پھر چلنے لگے۔ ایک باپ اپنے 2 بیٹوں اور ایک بیٹی کے گرد چکر لگا رہا تھا، ان کا صدقہ اتار رہا تھا۔ زرمینہ گل، اٹھ جاؤ، تمہارے بابا جان کو بہت ضرورت ہے تمہاری۔ چوتھا چکر مکمل کرتے ہی وہ وہیں رکے، گہری گہری سانسیں لی اور پھر چلنے لگے۔ زرمینہ گل، اپنے ماں کے لیے اٹھ جاؤ، اپنے بھائیوں کے لیے اٹھ جاؤ جو اتنے لاڈوں سے تمہیں اٹھائے کھڑے ہیں۔ 5واں چکر لگاتے ہی وہ بکرا ہاتھ میں پکڑے اپنے پاؤں کی بھل وہیں زمین پہ بیٹھ گئے۔ آج ایک باپ ہی سمجھ سکتا تھا ایک باپ پہ اس وقت کیا گزرتی ہے جب وہ اپنی بیٹی کی زندگی کا صدقہ اپنے ہاتھوں سے دیتا ہے۔ یہ لائنیں نہیں پڑھی جا رہی مجھ سے۔ زرمینہ گل، میں اب نہیں چل سکتا، بچے میں ضعیف ہو گیا ہوں۔ کانپتی ٹانگوں کے ساتھ وہ پھر اٹھے اور 6واں چکر مکمل ہو گیا۔ زرمینہ گل، اٹھ جاؤ، اپنے بابا کے مرنے سے پہلے اٹھ جاؤ۔ مجھ سے پہلے نہیں مرنا زرمینہ گل، میرے بیٹے تو باہر گئے ہیں۔ تم میری بیٹی میری چارپائی کے پاس بیٹھنا، اپنے بابا جان کی میت پہ آواز دے کے رونا، اپنے بابا جان کی میت پہ آواز دے دے کے رونا، اپنے بابا کا ماتم منانا۔ تم نہیں ہوگی تو کون میری میت پہ ماتم کرے گا؟ کون میری میت پہ بابا جان کہہ کہہ کر روئے گا؟ میرے بچے، بابا جان سے پہلے نہیں مرنا۔ آج ایک باپ اپنی بیٹی کا صدقہ اتار رہا تھا، اپنی بیٹی کے گرد 60 چکر لگا رہا تھا۔ وہاں پہ موجود ہر شخص وہ نظارہ دیکھ رہا تھا، وہ منظر ہر ایک کو رکنے پر مجبور کر رہا تھا۔ جو ایمرجنسی میں جانے کے لیے بھاگ رہے تھے وہ بھی وہیں رک رک کے دیکھ رہے تھے، 2 بھائیوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنی بہن کو ہاتھوں میں اٹھائے آنسوؤں کا سیلاب لیے کھڑے تھے۔ آج لوگ ایک باپ کو دیکھ رہے تھے جو اپنی اولاد کے گرد ہاتھ میں بکرا پکڑے 7 چکر لگا رہا تھا، نہ جانے اس کے صدقے میں بکرا قربان کر رہا تھا یا اپنی جان کو۔ اماں، آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ساتھ آ گئیں، فیروز صاحب نے ماں کو ہاتھ سے پکڑ کر بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا ایک سیکنڈ دل نہیں لگے گا یہاں فیروز، میرا دل ادھر ہی میری زرمینہ گل میں ہوگا۔ اللہ میری زرمینہ کو زندگی دے بس۔ انہوں نے روتے ہوئے دونوں ہاتھ اوپر کیے اور دعا مانگنے لگی۔ اماں، وہاں بھی تو آپ نہیں جا سکتی نا، ابراہیم بیچارہ خود کو ہی نہیں سنبھال سکتا، وہاں سفر میں آپ کو کیسے سنبھالتا؟ نہ جانے ان کو کتنا وقت لگے ادھر، کیا پتا وہاں سے پنڈی یا پشاور بھیج دیں زرمینہ کو۔ انہوں نے پریشان ہوتے ہوئے ماں کو دیکھا جو کب سے دونوں ہاتھ اٹھائے بیٹھی تھی۔ ٹھیک کہتے ہو تم فیروز، بس میں یہی کہتی ہوں میری بچی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک ہو کے گھر آئے، میری آنکھیں اس کو بولتا ہوا دیکھ لیں۔ بہو، آج میٹھا پکانا، اس پہ دعا کر کے پورے محلے میں بانٹنا۔ انہوں نے آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بہو کو کہا جو ان کے پاس ہی بیٹھی تھی۔ اماں، میں خود زرمینہ کے صحت یابی کے لیے ختم پڑھواؤں گا۔ میں نے دیگوں کا کہہ دیا ہے، کل مسجد میں قرآن خوانی کرواؤں گا میں۔ اللہ کے نام پہ، اللہ کے وسیلے سے ہماری بچی کو ٹھیک کرے، آمین۔ آپ نے بہت اچھا کیا، ابھی تو وقت ہی نہیں ہے، انشاءاللہ میں بھی کل گھر میں قرآن خوانی کرواؤں گی، اپنی بچی کے لیے دعا کرواؤں گی۔ بہت اچھا سوچا ہے تم دونوں نے، جب تک زرمینہ گھر نہیں آ جاتی فیروز روز مسجد میں قرآن خوانی کروانا۔ اللہ میری بچی کو ٹھیک کرے۔ زرمینہ، اللہ تمہیں سوتے ہوئے بھی دیر نہ کرے، تو خدا تمہاری آنکھیں مجھ سے پہلے نہ بند کرے میری بچی۔ اماں نہیں روئیں، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی، بس آپ دعا کریں۔ فیروز صاحب ماں کے قریب ہوتے ہوئے ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرنے لگے۔ پلوشہ، زرمینہ گل کی یونیورسٹی کے دوستوں کو بھی بتاؤ، ان کو بھی بولو ہماری بچی کے لیے وہ لوگ بھی دعا کریں۔ اماں، میرے پاس تو اس کی یونیورسٹی کے کسی بھی سہیلی کا نمبر نہیں ہے، اس نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بس اماں جی، آپ ہی دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے، آپ پریشان نہ ہوں، فیروز صاحب نے ان کے پیر دباتے ہوئے کہا۔ نیند اس کو نصیبوں سے ہی آتی تھی، بہت کم ایسا ہوتا کہ وہ سوئے اور چین کی نیند سوئے۔ وہ اس کو سوچتے سوچتے کبھی زمین پہ تو کبھی صوفے پہ سو جایا کرتا تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا، وہ زمین پہ ٹھنڈے فرش پہ سویا تھا، وہ اس کے پاس تھی، بالکل پاس، اس کے بازو پہ سر رکھے بال کھولے لیٹی تھی، اس کے دل کی دھڑکن سن رہی تھی۔ اس کو اچھا لگتا تھا اس کی سانسوں کو اپنے اندر اتارنا، اس کی دل کی دھڑکن سننا۔ شاہ جی، جی جان شاہ، وہ اس کی طرف مڑا۔
اس نے اپنا منہ چھپا رکھا تھا، وہ اس کے دل پہ سر رکھے لیٹی تھی، وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ ایک بات پوچھوں میں آپ سے؟ سر اس کے سینے پہ رکھے وہ ہاتھوں سے اس کی قمیص پر گول گول دائرے بنا رہی تھی۔ جی میری ملکہ، پوچھو نا۔ اس نے اپنے ہاتھ اس کے بالوں پہ رکھا اور اس کی طرف مڑا۔ کتنا پیار کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ تھوڑا سا اوپر ہوئی، اپنی سرمئی آنکھیں اس کی طرف کی اور مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی، یہ آپ پوچھتی ہیں ملکہ، جس کی خاطر وجدان پوری رات سویا نہیں ہے، جس کو اس نے سجدوں میں مانگا ہے؟ میری محبت کی کوئی حد نہیں ہے ملکہ، اتنی محبت کرتا ہوں ان کی، اتنی کہ اگر میری ملکہ بولے مر جاؤ تو اسی وقت مر جائے وجدان شاہ۔ اگر میں مر جاؤں تو؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اس نے اس کے دل پہ سر رکھے بولا۔ بولتے ہی اس کو لگا جو دھڑکن وہ سن رہی تھی وہ رک گئی، اس کو گول دائرے بنانا ہاتھ بھی رکا اور وہ اوپر ہوئی، اٹھ کے بیٹھی۔ شاہ جی! اس نے کانپتی آواز کے ساتھ اس کو بلایا، اس کے منہ کے گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھے، نیچے ہوئی اس کی سانسوں کو محسوس کیا، مگر وہاں تو ایک لاش پڑی تھی جس کی سانسیں رک گئی تھیں، دل کی دھڑکن تھم گئی تھی۔ ملکہ، تم مر گئی تو وجدان ایسے ہی مر جائے گا۔ اس نے آنکھیں کھولی، سامنے بیٹھی اس لڑکی کو دیکھا جو بھول گئی تھی اس نے کیا کہا تھا۔ سامنے شخص نے اس کو اپنی بات کا منظر بتایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ایک بار پھر اس نے اس کے دل پہ سر رکھا، جو دھڑکن تھم گئی تھی ایک بار پھر سے چلنے لگی، اس کا دل ایک بار پھر سے دھڑکنے لگا، وہ دھڑکن سن کے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی سسکیوں کی شدت اتنی تھی کہ پورے کمرے میں اس کی سسکیاں سنائی دینے لگی۔ ملکہ نہیں رو ملکہ، ملکہ کیوں رو رہی ہو؟ ملکہ چپ ہو جاؤ۔ ملکہ کیوں روتی ہو؟ ملکہ نہیں روتے ایسے۔ وہ اپنا سر ادھر سے ادھر کرنے لگا، اس کا پورا وجود درد سے کانپنے لگا، اس کے جسم سے پسینے کی نہریں جاری ہونے لگی، وہ پسینے میں نہانے لگا، وہ سسکیاں اور تیز ہونے لگی۔ ملکہ! اس نے ایک زوردار چینخ لگائی اور اوپر ہو کے بیٹھا، اپنے دونوں کانوں پہ ہاتھ رکھا، جلدی جلدی لائٹ لگائی، کانپتے ہاتھوں کے ساتھ گلاس اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ نہ جانے اس نے کتنے ہی گلاس پانی پیا تھا۔ بیڈ کے پاس پڑا جگ ساری اس نے خالی کر دیا تھا۔ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے وہ پیچھے ہو کے لیٹا۔ ملکہ، تم مر گئی تو وجدان بھی مر جائے گا، تمہاری موت کی خبر سے ہی اس کی سانسیں رک جائیں گی، اس کے دل کی دھڑکن تھم جائے گی۔ ملکہ، وجدان کی سانسوں کے لیے جینا، اس نے کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہا، پھر کمرہ دیکھنے لگا جہاں اس کے سوا کوئی اور موجود نہیں تھا، صرف وہی تھا اور اس کا خواب۔ اس خواب کے بعد وہ رات بھر سویا نہیں تھا، اس کے دل میں کچھ عجیب سی الجھن تھی، کچھ عجیب سی بے چینی، اس کو بے چینی لینے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پوری رات جاگتا رہا، کبھی بالکنی پہ جا کے کھڑا ہو جاتا، کبھی زمین پر بیٹھ جاتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ اس دوران نہ جانے اس نے کتنی ہی سگریٹ کی ڈبیاں خالی کیں، وہ کتنے سگریٹ پینے لگا تھا کہ اس کو لگنے لگا تھا کہ اس کا اندر خالی ہو گیا ہے، اس کے پھیپھڑے ختم ہو چکے ہیں۔ وہ زمین پہ لیٹا ہی تھا کہ اس کو اذان کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً اٹھا، وضو بنایا اور مسجد کی طرف نکل پڑا۔ راستے میں جگہ جگہ اسے لگتا جیسے وہ گر رہا ہے، اس کی ٹانگیں اس کا ساتھ چھوڑنے والی ہیں۔ وہ نیم اندھیرے میں ٹکرے کھاتا ہوا جا رہا تھا، کبھی زمین پہ پڑے پتھر سے اٹک جاتا اور نیچے گر جاتا۔ اس کو لگا جیسے اس کو جان بوجھ کے گرایا جا رہا ہے، اس کو جان بوجھ کے ضعیف کیا جا رہا ہے۔ اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی جوانی میں ہی صدیوں پرانا ہو گیا ہے۔ اس کی عمر کے مرد تو ابھی ہنستے کھیلتے ہیں، مگر اس کی ہنسی اتنی بے معنی کیوں ہو گئی ہے؟ اس کا وجود اتنا ضعیف کیوں ہو گیا تھا؟ کیا ابھی اس کی عمر ہے چھوٹے چھوٹے پتھروں کے ساتھ ٹکر کے گر جائے؟ کیا یہ عمر اس کے گرنے والی ہے؟ وہ تو ہزاروں لوگوں کو سہارا دیے ہوئے ہے۔ اس کا ایک وجود نہ جانے کتنے ہی گھروں کا چولہا جلاتا ہے، کتنے ہی لوگ اس ایک وجود کی بدولت پڑتے ہیں، کتنی ہی بیٹیوں کی شادی اس ایک وجود کے ہونے سے ہوتی ہے۔ وہ تو کبھی مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، عزت سے بغیر دنیا کو بتائے ہوئے اتنا کام کرتا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی دعائیں لیتا ہے۔ وہ کیسے ان ٹھوکروں سے گر رہا ہے؟ پھر وہ کیسا اپنا وجود گھسیٹ گھسیٹ کے مسجد تک پہنچ رہا ہے؟ کیا یہی وہ وجدان ہے جس کے چہرے سے مسکراہٹ کبھی مدھم نہیں ہوتی تھی؟ کیا یہ وہی وجدان ہے جو اپنے ساتھ ہزاروں لوگوں کو ہنسنے پہ مجبور کرتا تھا؟ کیا یہی وہ وجدان ہے جو محفل کی جان ہوا کرتا تھا؟ یا اللہ، مجھے بس مسجد کے گیٹ تک پہنچا دے، اس سے پہلے کہ میری سانسیں نہ روکنا۔ اس نے گلی کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگاتے ہوئے کہا۔
جس کا راستہ مسجد کے گیٹ تک جاتا تھا۔ وہ ایک ایک قدم گلی کی دیوار کا سہارا لیے اٹھا رہا تھا، جیسے کوئی بوڑھا، بہت بوڑھا انسان مسجد تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ 2 منٹ کا سفر اس کو میلوں کے برابر لگ رہا تھا، جیسے وہ چلتے چلتے بہت تھک گیا ہو، اتنا تھک گیا ہو کہ اب ایسا مقام چاہتا ہو جہاں وہ کچھ دیر بیٹھ جائے، کچھ دیر اس کو سکون مل جائے۔ مسجد کے دروازے تک پہنچتے ہی اس نے لمبی لمبی سانسیں لی، جیسے وہ لمبا سفر طے کر کے آیا ہو، بہت تھک گیا ہو۔ وجدان مولوی صاحب نے اس کو مسجد کے دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، جو کچھ ہی لمحوں میں وہیں بیٹھنے والا تھا، اس دروازے کے بالکل سامنے۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ انہوں نے اس کو اپنے بازو کا سہارا دیا جو گرنے کو تھا، جس کی آنکھیں بند ہونے کو تھیں۔ اندر آؤ وجدان۔ انہوں نے اپنے بازو کے سہارے سے اسے لاتے ہوئے اس کو کسی طرف مسجد کے اندر گیا۔ اس کو لگا مسجد میں قدم رکھتے ہی اس کے دل میں سکون اترا ہے، اس کے بے جان جسم میں جان واپس آئی ہے۔ مولوی صاحب، میں ٹھیک ہوں اب۔ اس نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے خود چلنا شروع کیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ممبر شریف تک پہنچا، جہاں مولوی صاحب بیٹھا کرتے تھے، اور وہ ان کے پیروں کے پاس بیٹھا کرتا تھا۔ کبھی کبھی عقیدت سے ان کے پاؤں بھی دبا دیتا تھا، جیسے کوئی چھوٹا کسی بزرگ کے پاس بیٹھا ہو، ان کی باتیں سن رہا ہو، اور ساتھ اس بزرگ کے پاؤں بہو رہا ہو۔ کیا ہوا ہے وجدان؟ مولوی صاحب آج ممبر پہ نہیں بیٹھے تھے، اس کے پاس بالکل سامنے بیٹھے تھے۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے، جو شاید کتنی راتوں سے سویا نہیں تھا۔ وہ اس کو دیکھ رہے تھے، جس سے سگریٹ کی مہک آ رہی تھی۔ انہوں نے ایک عرصے سے اس کے چہرے پہ وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو زندہ دل لوگوں کے چہرے پہ ہوتی تھی۔ وہ جانتے تھے اس وجدان میں اور اس وجدان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ وجدان تو زندہ دل انسان تھا، جو بات بات پہ مسکرا دیتا، اونچا اونچا ہنس دیتا، مولوی صاحب کو شعر سنایا کرتا تھا، ان کے ساتھ مذاق کرتا تھا، گپ لگایا کرتا تھا۔ مولوی صاحب بتائیں نا، کبھی اسکول کے دور میں کسی لڑکی کو آنکھ ماری ہے آپ نے؟ مولوی صاحب اس کی اس بات پہ ہنس دیے۔ اگر کھڑے ہوتے تو پیروں کی جوتی اتار دیتے اور وہ بھاگ کے ان سے دور کھڑا ہو جاتا، دونوں کانوں کو شرارت سے پکڑتا اور مسکرا دیتا۔ مگر یہ وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا، وہ تو ہنستا ہی نہیں تھا، ہر وقت مسجد کے پلر کے ساتھ ٹیک لگائے، گردن جھکائے بیٹھا رہتا تھا۔ اس کو نہیں ہوش تھا کہ کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے۔ مولوی صاحب بھی سامنے ہوتے تو سلام کر دیتا، نہیں تو بیٹھا رہتا۔ بغیر کچھ پڑھے وہ کتنے ہی گھنٹوں وہاں گزار دیتا، اور بغیر مانگے وہ پھر اٹھ جاتا، جیسے اس نے پہلے سے بہت کچھ مانگا ہے اور اسی کے قبول ہونے کا منتظر ہے۔ ان کو پتہ تھا اس کا دل مر چکا ہے، وہ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا تھا۔ وہاں پہ ہر آتا جاتا اس کو دیکھتا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا، ہر ایک کے دل میں گھر کیے ہوئے تھا، ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا، محلے کا ہر مسئلہ اس سے ڈسکس ہوتا تھا۔ مگر پچھلے کچھ عرصے سے وہ خود اپنے آپ میں نہیں تھا۔ جسم تو اس کا اپنا تھا، مگر روح اس میں کسی اور کی تھی۔ وہ جس وجدان کو سب جانتے تھے وہ مر گیا تھا۔ وہ جو وجدان ان کے سامنے بیٹھا تھا وہ تو کوئی اور روگی تھا، کوئی دیوانہ تھا۔ وجدان، اتنی محبت تم اللہ سے کرو تو کیا کچھ نہیں مل جائے تمہیں؟ مولوی صاحب نے اس کا جھکا سر دیکھ کے بہت نرم انداز میں کہا۔ مولوی صاحب کی اس بات پر اس نے اپنا سر اٹھایا، اس کا دل ایک دم کانپا اور اس کپکپاہٹ نے اس کے پورے وجود کو اندر سے ہلا دیا۔ مہان سے ایبٹ آباد پہنچے ان کو تقریباً 45 منٹ لگے۔ وہ کچھ ہی دیر میں ایمرجنسی پہنچ گئے تھے۔ زرمینہ کو ایمبولینس میں ہی چھوڑے شہاب اور سلطان ڈاکٹر اسلم جدون کے کلینک گئے۔ اسپتال میں ان کا الگ سے کیبن تھا، ان کے ڈاکٹر جدون کا ڈاکٹر بابر خان نے بتایا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کہاں ہیں؟ شہاب نے باہر کھڑی نرس سے پوچھا۔ ڈاکٹر صاحب تو آپریشن تھیٹر میں ہیں، کتنے وقت میں آئیں گے؟ یہ تو کچھ نہیں کہہ سکتی میں، ہماری بہن ہے ایمبولینس میں، ڈاکٹر بابر نے ہمیں ڈاکٹر جدون کا بتایا تھا، ہمیں ان سے فوراً ملنا ہے۔ شہاب نے پریشانی سے گھڑی دیکھتے ہوئے اس کو بتایا۔ دیکھیں اگر آپ کی بہن سیریس ہے تو آپ ان کو لے آئیں، اور اگر آپ کو مانسیرا سے ایبٹ آباد ریفر کیا گیا ہے پھر آپ ان کو وارڈ میں لے آئیں۔ جب تک ڈاکٹر صاحب نہیں آتے نہیں، ہمیں روم چاہیے، ہم اپنی بہن کو وارڈ میں نہیں چھوڑ سکتے۔ سلطان نے شہاب کو دیکھتے ہوئے نرس کو کہا، فی الحال تو وارڈ میں بھی جگہ ملنا بہت مشکل ہے آپ کو۔ آج ایک کیس آیا ہے جسے گرنے سے 30 افراد
زخمی ہوئے ہیں اور وہ بھی 2-3 ایسے ہی کیسا ہیں، تو آج تو روم ملنا ممکن نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اتنی بڑی اسپتال ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ روم ملنا مشکل ہے۔ اب ہم اپنی بہن کو وارڈ میں رکھیں گے جہاں ہر آتا جاتا اس کو دیکھے، سلطان نے جذباتی انداز میں اس نرس کو کہا جو اپنی ہی بات سے تھوڑا کنفیوزڈ ہو گئی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر بابر خان نے ان کو ریفر کیا ہے یہاں۔ نرس نے ڈاکٹر کے آتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ کے وضاحت دی۔ جی جی بالکل، مجھے خان صاحب نے بتایا تھا، لے آئیں آپ پیشنٹ، ڈاکٹر جادون نے کلینک کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں روم کوئی خالی نہیں ہے، ہم اپنی بہن کو وارڈ روم میں نہیں رکھ سکتے۔ شہاب نے نرمی سے ڈاکٹر کو دیکھا اور آرام سے کہا، ابھی تو ہم ان کو روم میں شفٹ بھی نہیں کریں گے، خان صاحب نے ان کی کنڈیشن کا مجھے بتا دیا ہے، وہ 4 دن سے بے ہوش ہے، ہم ان کو آئی سی یو میں رکھیں گے، ان کے ٹیسٹ ہوں گے، ابھی تو ان کو انڈر آبزرویشن رکھنا ہے، جب ان کو ہوش آیا تو پھر ہم روم میں شفٹ کریں گے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت بہتر، ابھی آپ ان کو لے آئیں۔ جس حساب سے خان صاحب نے مجھے بتایا ہے، ہم سے نہ ہو سکے تو ہم ان کو پنڈی ریفر کر دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کی اس بات پر سلطان نے شہاب کو دیکھا جس کا دل شاید اس سے زیادہ ڈرا ہوا تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ کیا مطلب مولوی صاحب؟ کیا مطلب ہے مولوی صاحب؟ کیا میں اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے بہت حیرت سے خالی آنکھوں سے مولوی صاحب کو دیکھا۔ وہ کیسے نہیں کرتا اللہ سے محبت؟ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، اس کے بندوں سے حسن سلوک سے پیش آتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، دھوکہ نہیں کرتا، کسی کے دل آزاری نہیں کرتا، پھر وہ کیسے اللہ سے محبت نہیں کرتا؟ اس نے مولوی صاحب کو دیکھتے ہوئے اپنے دل میں کہا، یہ سوال تم اپنے آپ سے کرو وجدان، کیا تم اللہ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی اس لڑکی سے؟ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مولوی صاحب نے ڈائریکٹ اس سے لڑکی کا حوالہ دے کے پوچھا تھا۔ وہ ہمیشہ ڈھکے چھپے الفاظ میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے تھے، مگر آج مولوی صاحب نے کوئی لحاظ نہیں رکھا تھا، انہوں نے منہ پہ ہی پوچھ لیا تھا۔ مولوی صاحب کی اس بات پہ اس نے ایک بار پھر ان کو دیکھا۔ اس کو سمجھ نہیں آیا کہ مولوی صاحب اس کو کیا کہہ رہے ہیں، اس کو ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ اس کو پتا تھا مولوی صاحب اس کو جانتے تھے، ان کو پتا ہے وہ 5 وقت کا نمازی ہے، لوگوں کی مدد بھی کرتا ہے، اچھے اخلاق سے بھی پیش آتا ہے، پھر وہ کیوں اس سے ایسا پوچھ رہے ہیں؟ وجدان پوچھ رہا ہوں میں کچھ۔ مولوی صاحب نے اس کی خالی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک بار پھر اپنی بات دہرائی۔ مولوی صاحب، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، آپ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ پتر، میں یہ پوچھ رہا ہوں جتنی محبت تم اس سے کرتے ہو، کیا اللہ سے بھی اتنی ہی محبت کرتے ہو؟ کیا اللہ کی محبت بھی تم ایسے شدت سے کرتے ہو؟ کیا کبھی تم اللہ کی محبت میں ایسے روئے ہو؟ کیا کبھی اللہ کی محبت میں تم جوگی بن گئے ہو، مسجد میں بیٹھے ہو، یا کبھی اللہ کی محبت میں تم نے اللہ ہی کو مانگا ہے؟ کیا اللہ کی محبت میں تم رات رات بھر جاگے ہو؟ مولوی صاحب اس سے پوچھنے لگے اور وہ ان کو بغیر پلک جھپکائے دیکھتا رہا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی۔ اس کو کبھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں یاد آیا کہ جب وہ اللہ کی محبت میں رویا ہو، جب وہ اللہ کی محبت میں رات رات بھر جاگا ہو، جب اس نے اللہ کی خوشی کے لیے اپنی نیندیں قربان کی ہوں، ان کی حمد ثنا کی ہو، اس نے اللہ سے اللہ ہی کو مانگا ہو۔ اس کے دل میں ندامت آنے لگی، آنکھوں میں نمی آئی، ہونٹوں پہ ایک مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں تھا، اس کے پاس مولوی صاحب کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ کیا کہتا ان کو؟ وہ تو ایک لڑکی کی محبت میں جوگی بنا پھرتا ہے، وہ تو اللہ سے ایک لڑکی کو مانگتا ہے۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے، اللہ مجھے تو ہی چاہیے، مجھے تیرے سوا اور کوئی نہیں چاہیے۔ خاموش کیوں ہو گئے ہو وجی؟ کوئی جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ مولوی صاحب نے اس کا سر جھکا، کانپتے ہوئے ہونٹ دیکھ لیے تھے، ان کو اپنا جواب مل گیا تھا۔ وجی، جب تم محبوب سے زیادہ کسی کو چاہو گے تو اس سے کس منہ سے کچھ مانگو گے؟ مولوی صاحب نے اس کے دل پہ دوسرا وار کیا، اس کو بہت غور سے دیکھا جو اب بھی نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ وجی، تم مجھے بتاؤ، تمہیں اگر کسی سے کچھ چاہیے ہو، تمہیں پتا ہو کہ اس کے سوا کوئی تمہیں وہ چیز نہیں دے سکتا، اور تم اس سے محبت ہی نہ کرو، تو تمہیں کیا لگتا ہے وہ تمہیں وہ چیز دے گا؟ وجی، وہ تو رب کائنات ہے، پوری کائنات کا رب، جس نے یہ پوری دنیا بنائی ہے، جس نے ہمیں کیا کچھ نہیں دیا، جس کی ایک ایک سانس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، وہ ہم سے بدلے میں کیا مانگتا ہے؟ فقط محبت۔ اور ہم کیا کرتے ہیں وجی؟ اس کی محبت
اس کی مخلوق کے ایک بندے کو وقف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے محبت مانگتے ہیں۔ وجی ایک بات یاد رکھو کہ اللہ رب العزت اپنی محبت میں شراکت کبھی بھی برداشت نہیں کرتا۔ وہ اپنے بندے سے 70 ماہ سے زیادہ محبت کرتا ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ایک شخص کی خاطر اس کی ساری محبتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر بے حسی کی حد تو دیکھو، ہم اسی سے اس کی جگہ کسی اور کو مانگتے ہیں۔ تو کیا کوئی محبوب برداشت کر سکتا ہے اس کا محبوب اس سے کسی اور کو مانگے؟ تمہیں کیا لگتا ہے وجی؟ پھر وہ تمہیں سکون دے گا؟ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ اللہ رب العالمین سے اسی کو مانگو، اس کے ہو جاؤ۔ یہ دنیا کی محبت فانی ہے وجدان، کیا تمہیں اس دنیا کی محبت نے ایک دن بھی سکون دیا ہے؟ کیا تم اس محبت کے بعد ایک رات بھی سکون کی نیند سوئے ہو؟